بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی اسلامی نگار خانم پر امیر جلال کے تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ روزانہ رات کو اس مجبور عورت پر تازیانوں کی بارش کرتا، یہاں تک کہ نگار خانم بے ہوش ہو جاتی، مگر سالار غزنی کا ہولناک مطالبہ تسلیم نہ کیا۔ اس کا پورا جسم اور چہرہ زخموں سے بھر گیا تھا۔ آخر ایک دن امیر جلال کی خدمتگاروں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، آقا اب اس عورت میں آپ کا قہر برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے، اگر اس پر مزید تشدد کیا گیا تو وہ جان سے بھی گزر سکتی ہے، وہ جان سے تو یقیناً جائے گی۔ امیر جلال نے کسی درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا، مگر ہم اس طرح اسے دنیا سے بے داغ جانے نہیں دیں گے۔ پھر اسی رات امیر جلال نے بہت زیادہ شراب پی اور اپنے سینے میں ناپاک جذبے چھپائے ہوئے نگار خانم کے پاس پہنچا، جو ایک مردے کی طرح فرش پر پڑی تھی۔ شاید تجھے یہی پسند ہے کہ تو امیر جلال کی داشتہ بن کر رہے۔ خون آشام بیڑیا لڑکڑاتے قدموں سے ایک معصوم دوشیزہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نگار خانم کی ناتوانی کا یہ حال تھا کہ وہ مزاحمت تو کیا کرتی، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بس خاموشی سے کمرے کی چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امیر جلال نے غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ایک بدمست قہقہہ لگایا۔ پھر جیسے ہی سالار غزنی نے نگار خانم کے جسم کو چھونے کی کوشش کی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں۔ امیر جلال پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ خدمتگار اپنے آقا کی دل خراش چیخیں سن کر مدد کے لیے دوڑے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ خدمتگار دروازے پر دستک دے رہے تھے اور امیر جلال اپنے بے جان ہاتھوں کی طرف دیکھ کر چیخ رہا تھا، یہ کیسی آفت ناگہانی ہے، اس جادوگر نے مجھے تباہ کر دیا، آقا دروازہ کھولیے۔ امیر جلال کی چیخیں سن کر خدمتگار بھی زور زور سے بولنے لگے، ہمیں اندر آنے دیجیے، دروازہ توڑ ڈالو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امیر جلال کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح چیخ رہا تھا، دروازہ توڑ ڈالو۔ خدمتگار کچھ دیر تک مضبوط دروازے پر ضربیں لگاتے رہے۔ اس دوران نگار خانم نے آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر امیر جلال کی طرف دیکھا۔ سالار غزنی اس کے قریب ہی کھڑا چیخ رہا تھا۔ نگار خانم کی دھندلی نگاہوں کے سامنے بڑا عجیب اور ناقابل یقین منظر تھا۔ سالار غزنی کا پورا جسم متحرک تھا، مگر اس کے دونوں ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے، جنہیں وہ پوری کوشش کے باوجود ذرا سی جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آخر طویل جدوجہد کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا اور تمام خدمتگار شدید بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہو گئے۔ سالار غزنی کے ملازموں کو یقین تھا کہ وہ کمرے میں پہنچتے ہی کوئی خوفناک منظر دیکھیں گے، مگر جب انہوں نے ظاہری طور پر امیر جلال میں کوئی تبدیلی نہیں پائی تو وہ بڑی حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگے جو کچھ دیر پہلے اس طرح چیخ رہا تھا جیسے اس پر کوئی ناقابل برداشت عذاب نازل ہو رہا ہو۔ کیا بات ہے آقا، کئی خدمتگاروں نے بیک زبان کہا۔ اب ان کے لہجے میں نہ دہشت تھی نہ حیرت۔ آپ کیوں چیخ رہے تھے؟ ہمیں تو یہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ ملازموں نے فرش پر پڑی ہوئی نگار خانم کو دیکھا۔ وہ گزشتہ ایک ماہ سے یہی منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے ایک زخمی عورت کی یہ حالت ان کے نزدیک کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ پھر خدمتگاروں نے کمرے کی ایک ایک گوشے پر اچھٹتی ہوئی نظر ڈالی، کوئی انقلاب نہیں آیا تھا۔ پھر امیر جلال کی چیخیں، ملازموں کا ذہن الجھ گیا تھا۔ حرام کارو، امیر جلال کا انداز گفتگو نہایت بیہودہ اور فحش تھا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے ہاتھوں کی طاقت سلب ہو گئی ہے؟ جاؤ کسی طبیب کو لے آؤ۔ امیر جلال کے انکشاف کے بعد خدمتگاروں نے اپنے آقا کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا، تب انہیں اندازہ ہوا کہ واقعتاً بہت بڑا حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ سالار غزنی کے ہاتھوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گوشت پوست کے جسم میں دو تراشے ہوئے پتھر لگا دیے گئے ہیں۔ تمام خدمتگاروں کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بدکردار اور سفاک آقا کس ارادے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ملازموں کو اپنے جسم میں خوف کی تیز لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ پھر ان کی آنکھوں کی بھی پتلیاں کانپنے لگیں۔ کبھی وہ سالار غزنی کی طرف دیکھتے اور کبھی اس مظلوم عورت پر نظر ڈالتے جو اپنی شدید نقاہت کے سبب نزع کے عالم میں گرفتار کسی مریض کے مانند نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی امیر جلال اس ناتواں و مجبور و بےکس عورت پر قابو نہیں پا سکا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ گنوا بیٹھا۔ آخر قدرت نے امیر جلال سے کیسا انتقام لیا تھا، یہ سوچ کر خدمتگاروں کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نمک حراموں، اپنے ملازموں کو خوف ہراس میں مبتلا دیکھ کر سالار غزنی دوبارہ چیخا،
تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ شاہی طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ خدمتگار لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ امیر جلال بھی چند قدم آگے بڑھا، پھر پوری زور سے نگار خانم کے جسم پر ٹوکر لگاتے ہوئے بولا، یہ ایک عارضی بیماری ہے، شاہی طبیب کے علاج سے بہت جلد دور ہو جائے گی، مگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ٹھوکر کھا کر نگار خانم نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ حد سے زیادہ کمزوری کے باعث بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ امیر جلال کے خدائی داؤں کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اپنے قہر و نفرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سالار غزنی جھکا اور اس نے نگار خانم کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ مجبوری اور بے چارگی کی بدترین مثال تھی۔ امیر جلال کے اس عمل سے ایک لمحے کے لیے نگار خانم کے چہرے پر کراہیت کا رنگ ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ شاہی طبیب نے اسی رات امیر جلال کے دونوں ہاتھوں کا معائنہ کیا، پھر اس نے انتہائی مایوس کن لہجے میں کہا، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ شاہی طبیب کا ہاتھ امیر جلال کی نبض پر تھا اور وہ سالار غزنی کو اپنی تشخیص سے آگاہ کر رہا تھا۔ آپ کے دونوں بازوں پر فالج کا بدترین حملہ ہوا ہے۔ تجربات و مشاہدات کے مطابق آپ کے ہاتھوں کی رگیں اس قدر بے جان ہو چکی ہیں کہ ان میں خون کی گردش بحال نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی ابھی شاہی طبیب کی بات مکمل ہونی بھی نہ پائی تھی کہ امیر جلال وحشیوں کی مانند چیخ اٹھا، پھر تیرے دارالشفا میں دواؤں کے یہ انبار کس کام کے ہیں اور تیرے کتب خانے میں یہ ہزاروں کتابیں کس لیے جمع ہیں؟ تو آب حیات سے برے ان مرتبانوں کو توڑ کیوں نہیں دیتا؟ اور تیرے بقول جن کتابوں میں نسخہ ہائے کیمیا درج ہے انہیں آگ کیوں نہیں لگا دیتا؟ امیر جلال کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا، جیسے وہ شاہی طبیب سے ہم کلام نہ ہو بلکہ اپنے کسی غلام سے مخاطب ہو۔ سالار غزنی شاہی طبیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ امیر جلال کی اس ذلت آمیز سلوک کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ بیماریاں سب پر آتی ہیں، آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھیے، ورنہ کسی دوسری خوفناک بیماری میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو مجھے زندہ رہنے کے انداز سکھانا چاہتا ہے؟ امیر جلال کو، ایک جانباز سپاہی کو؟ سالار غزنی جو آفات و مصائب کو ایک طفلانہ کھیل اور موت کو ایک دلچسپ تماشا سمجھتا ہے، اس کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں سالار غزنی؟ شاہی طبیب نے پوری شدت کے ساتھ احتجاج کیا۔ آپ صرف اپنے ذہن میں ایک جانباز سپاہی ہو سکتے ہیں، ورنہ جہاں تک عملی دنیا کا تعلق ہے تو میں نے آج تک آپ سے زیادہ بزدل اور کم ہمت انسان کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر شاہی طبیب جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ امیر جلال نے چیخ کر کہا۔ اس کے لہجے سے بدستور تضحیک و حقارت کا رنگ نمایاں تھا۔ شاہی طبیب جاتے جاتے ٹھہر گیا اور نہایت شائستہ انداز میں امیر جلال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بار بار درخواست کرنے پر بھی سالار غزنی نے اپنا لہجہ درست نہیں کیا۔ اپنے آپ کو مملکت کا جانباز سپاہی کہنے والا خوب جانتا ہے کہ میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ میرے فرائض میں صرف یہ بات شامل ہے کہ میں گاہے بگاہے خاندان شاہی کے افراد کی جسمانی صحت کا معائنہ کرتا رہوں، بوقت ضرورت ان کا علاج کروں۔ یہ تو میرا آپ پر احسان عظیم ہے کہ میں اپنے فرض منصبی کو نظر انداز کر کے سالار غزنی کے طلب کیے جانے پر دوڑا چلا آیا۔ آپ نے میری محبتوں کا خوب صلہ دیا۔ بوڑھے طبیب کے ایک ایک لفظ میں طنز کا تیز نشتر پوشیدہ تھا، جس نے سالار غزنی کی قبائے اقتدار کو کئی جگہ سے چاک کر ڈالا تھا۔ سالار غزنی، آج آپ پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ میں صرف انسانوں کا علاج کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا شاہی طبیب امیر جلال کی خلوت سے نکل کر اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ امیر جلال بہت دیر تک شاہی طبیب کو انتہائی نازیبا کلمات سے یاد کرتا رہا۔ اس کے بعد سالار غزنی نے مملکت کے دوسرے طبیبوں کو اپنی قیامگاہ پر طلب کر لیا۔ وہ شاہی طبیب ابھی کہہ کر گیا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ امیر جلال نے انتہائی نفرت کے لہجے میں دوسرے طبیبوں کو شاہی طبیب کی تشخیص سے باخبر کرتے ہوئے کہا، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ دوسرے طبیبوں نے بیک زبان کہا، ہم فالج کو لا علاج مرض نہیں سمجھتے، مگر آپ کو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد طبیبوں نے امیر جلال کو اس قدر گرم دوائیاں استعمال کرائیں کہ جسے کھا کر سالار غزنی شرابور ہو جاتا تھا، لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود اس کے مفلوج ہاتھوں میں ہلکی سی سرسراہٹ بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ تمام طبیبوں کا دعویٰ تھا کہ پہلے روز چند خوراکوں کے استعمال کے بعد اسے اپنے پتھر جیسے ہاتھوں میں خون کی گردش محسوس ہونے لگے گی۔ اس دوران امیر جلال نے طبیبوں سے مسلسل رابطہ قائم رکھا
اور ان کی تجویز کردہ دوائیوں کے رائے گاہ جانے کا شکوہ کرتا رہا، اور وہ بڑی ہوشیاری سے سالار غزنی کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ گزشتہ 3 دن سے امیر جلال ملکہ عالیہ کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مکمل طور پر شفایاب ہونے کے بعد ہی دربار شاہی میں حاضری دے گا، ورنہ اس کی موجودہ حیثیت دیکھنے سے ایک عبرتناک تماشا بن کر رہ جاتی۔ ابھی امیر جلال اس عذاب میں مبتلا تھا کہ ایک روز ملکہ غزنی نے اسے تنہائی میں طلب کر لیا۔ بڑے سنگین لمحات تھے۔ امیر جلال اس ناکارہ حالت میں ملکہ غزنی کے حضور جانا نہیں چاہتا تھا، اور دوسری طرف اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ فرمان روائے وقت کا حکم بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ امیر جلال کچھ دیر تک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش کا شکار رہا، اور اسے ملکہ غزنی کے روبرو جانا ہی پڑا۔ یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل نے شدید حیرت زدہ لہجے میں سالار غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر جلال کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو مرد آہن کہنے والا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ملکہ معظمہ، آپ کا یہ غلام ایک آفت ناگہانی کا شکار ہو گیا ہے۔ اشک ریزی کے ساتھ امیر جلال نے اپنے ہاتھوں کے مفلوج ہو جانے کی تفصیل بیان کر دی، مگر ملکہ غزنی کو یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ حادثہ کس وقت اور کس صورتحال میں پیش آیا تھا۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی شاہی طبیب کو بھی طلب کر لیا اور قدر ناگواری کے انداز میں کہا، کیا شاہی حکیم نہیں جانتے کہ افواج غزنی کا سالار مفلوج ہو چکا ہے اور مملکت کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہو گئی ہے؟ میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ملکہ عالیہ کے حکم سے پہلے ہی سالار غزنی کو دیکھ چکا ہوں۔ شاہی طبیب نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میرے علم اور تجربے کے مطابق یہ مرض لا علاج ہے۔ شاہی طبیب جھوٹ بولتے ہیں ملکہ معظمہ؟ امیر جلال درمیان ہی میں بول اٹھا، یہ نظام شاہ کی جادوگری ہے، اس لیے انہوں نے میرے علاج سے انکار کر دیا ہے۔ سالار غزنی کی فتنہ گری نے ایک اور بے گناہ شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہی طبیب اس بہتان ترازی پر حیران رہ گیا، پھر اس نے پورا واقعہ سنانے کے بعد عرض کیا، اب میں اپنا مقدمہ ملکہ عالیہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سالار غزنی نے جس طرح میرے علم و فن کو ذلیل کیا ہے، اس کے بعد تو دل یہی چاہتا ہے کہ غزنی کے حدود سے نکل کر کسی گوشہ گمنامی میں اپنی باقی زندگی گزار دوں، مگر میری گردن میں امیر البتگین اور امیر سبکتگین کے احسانات کا توق پڑا ہوا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود اس توق کو نہیں اتارا جا سکتا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے طبیب کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی جھلکنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی نے غضبناک نظروں سے سالار غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نظام شاہ کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا رہا ہوں، اس لیے شاہی طبیب مجھ سے ناراض ہیں اور بدترین دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ امیر جلال نے ایک بار پھر فریب و عیاری کے پناہ ڈھونڈی۔ ملکہ عالیہ سالار غزنی کے خدمتگاروں کو طلب کر کے صحیح صورتحال کے بارے میں دریافت کر سکتی ہے۔ شاہی طبیب نے نہایت اطمینان سے کہا، اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ یقیناً اس خادم کی حقیقت بیانی پر گواہی دیں گے۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی امیر جلال کے تمام خدمتگاروں اور کنیزوں کو بھی طلب کر لیا۔ وہ لوگ سنگین سزا کے خوف سے حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حرف بحرف شاہی حکیم کے بیان کی تائید کی، جسے سنتے ہی ملکہ غزنی آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے امیر جلال کہ تم اتنے کم ظرف ثابت ہو سکتے ہو، اقتدار پاتے ہی کسی گندی نالی کی طرح ابل پڑو گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے شعلے برس رہے تھے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے ایک غلط انسان کے مشوروں پر عمل کر کے اپنا بہت قیمتی وقت برباد تو نہیں کر دیا۔ ابھی ملکہ غزنی نے امیر جلال کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے محمود کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے ساکت سی ہو گئی، پھر اس نے فوراً ہی شاہی طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری بزرگی، علمی فضیلت اور خاندان شاہی کے سلسلے میں کی جانے والی تمام خدمات کا اعتراف کرتی ہوں، اس لیے کہ تم بھی مجھ سے پورے انصاف کی توقع رکھو۔ میں ذرا نازک سیاسی مسئلے سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے دائیں جانب مڑی اور امیر جلال کو مخاطب کر کے بولی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سالار غزنی، لیکن تم فی الوقت خلوت شاہی سے باہر نکل جاؤ اور مجھے سن لینے دو کہ محمود کا قاصد کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ شاہی طبیب اور امیر جلال ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل گئے، مگر دونوں کے رخصت ہونے کے انداز میں بڑا فرق تھا۔ شاہی طبیب بہت زیادہ آسودہ اور مطمئن نظر آ رہا تھا، اس کے برعکس سالار غزنی کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔
وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے لڑکڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ فالج زدہ ہاتھوں نے امیر جلال کی پوری شخصیت کو مضحکہ خیز بنا دیا تھا۔ شاہی طبیب اور امیر جلال کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے محمود کے قاصد کو خلوت میں طلب کر لیا۔ امیر اسماعیل اور ملکہ غزنی شاداب چہروں کے ساتھ اپنی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ قاصد محمود کی طرف سے مانگی جانے والی کسی رعایت یا بخشش کی درخواست لے کر آیا ہوگا، کیونکہ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل کو ان کے مشیروں نے بڑا گمراہ کن راستہ دکھایا تھا۔ تمام مشیروں نے بار بار یہی ایک بات کہی تھی کہ محمود اپنی تحریروں کی روشنی میں سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر ملکہ غزنی نے اسے اسی طرح دباؤ میں رکھا تو وہ عنقریب سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے غزنی کے حدود میں داخل ہو جائے گا، پھر کسی ضرورت مند انسان کی طرح ملکہ غزنی کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرے گا۔ یہی وہ پرفریب مشورے تھے جن کے زیر اثر ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل سمجھ رہے تھے کہ نیشا پور سے آنے والا قاصد مصالحتی پیغام لے کر آیا ہوگا، مگر جب قاصد ابوالحسن حموی کا پیش کردہ خط ملکہ غزنی نے پڑھا تو وہ شدت غضب میں اپنی نشست سے کڑی ہو گئی۔ محمود نے اپنی سوتیلی ماں کو واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا: مادر مہربان، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ہوش و خرد اور مصلحت و مصالحت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ میں نے اخلاقی اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے کہ میں نے خاندان سبکتگین کی عظمت اور آپ سے قائم ہونے والے رشتے کے تقدس کی خاطر اپنے منصب سے نیچے اتر کر اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بہت عاجزانہ گفتگو کی ہے، مگر صد حیف کہ میرے اس طرز عمل کو کم ہمتی اور بزدلی سے تعبیر کیا گیا۔ واضح رہے کہ میں نے کبھی تاخیری حربوں سے کام نہیں لیا۔ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور جلد از جلد اپنے بے ضمیر مشیروں کے نرغے سے نکل آئیں۔ میری انتہائی خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان شرعی قوانین کے مطابق خلوص اور رفاقت کی اعلیٰ ترین مثال قائم ہو۔ میں اس لیے بھی جارحیت کا لبادہ اوڑھنے سے گریز کر رہا تھا کہ شاید جلد یا بدیر مفاہمت کا راستہ نکل آئے اور میرے آباء و اجداد کا لگایا ہوا سبزہ زار بندگان خدا کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ مادر مہربان، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں جب تخت کے پائے بے شمار معصوم انسانوں کی لاشوں پر رکھے جائیں گے۔ مجھے امید تو نہیں کہ میری تحریر کسی انسان کی فطرت بدل ڈالے گی، مگر پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ وہ بے پناہ اور لازوال قدرت رکھتا ہے اور وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ میری عرضداشت ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کا قلب بھی بدل جائے۔ بہرحال میں غزنی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ ایک شفیق و مہربان ماں کی طرح اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے یا ایک شرمسار اور شکست خوردہ عورت کی طرح ایک فاتح کا استقبال کرتی ہے۔ والسلام، آپ کا ماتوب بیٹا محمود۔ محمود نے بڑا سلجھا ہوا، مصالحانہ اور متوازن خط لکھا تھا، مگر ملکہ غزنی اپنے ہی بیٹے کے لکھے ہوئے خط کو حسد و خود غرضی کی عینک سے دیکھ رہی تھی۔ نتیجتاً وہ فلاح کی راہ اختیار کرنے کے بجائے تباہی کے راستے پر مڑ گئی۔ محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر سن کر پورے محل میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ امیر اسماعیل کے حامی تمام امراء ملکہ غزنی کے خصوصی کمرے میں جمع ہو رہے تھے۔ جب سارے اراکین سلطنت ملکہ غزنی کے پاس آئے تو اس خود غرض عورت نے محمود کے قاصد ابوالحسن حموی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اپنے نمک حرام آقا سے کہہ دینا کہ اب وہ ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ والد محترم کی وصیت کو چاک کر کے ہوا میں اڑا دینے والا ہمارا فرزند ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ محض ایک باغی ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک باغی سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ محمود کے مقابلے میں امیر اسماعیل کے فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے طاقت کے نشے سے سرشار ہو کر تمام امراء تالیاں بجاتے ہوئے ملکہ غزنی کی پرجوش اور غضبناک تقریر پر داد دینے لگے۔ پھر جب مصاحبوں اور خوشامدیوں کی صفوں سے ابھرنے والا شور ختم ہوا تو قاصد ابوالحسن حموی بصد احترام عرض کرنے لگا: میرے آقائے نعمت آپ کے جواب کے منتظر ہوں گے۔ کیا تو نے ہمارا جواب نہیں سنا؟ ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا۔ جب تک ہم اسے اپنا بیٹا سمجھتے رہے، اپنی تحریری شفقتوں اور مہربانیوں سے اسے نوازتے رہے، مگر جب وہ ہمارے حلقہ فرزندی سے نکل گیا تو پھر ایک باغی کے خط کا جواب دینا ہماری توہین ہے۔ اپنے آقائے نعمت سے کہہ دینا کہ ہم بھی اپنی تمام تر قہر سامانیوں کے ساتھ نیشا پور کی طرف آ رہے ہیں۔ قاصد ابوالحسن کے دل و دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی اور اس کے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر آداب سفارت نے اس کی زبان پر مہر خاموشی لگا دی تھی۔ دوسرے یہ کہ ملکہ غزنی اس کی آقا کی مادر گرامی تھی،
مجبوراً ابو الحسن خاموش رہا اور دربار شاہی کی رسم کے مطابق نصف قد تک جھک کر رخصتی آداب بجا لایا اور الٹے پاؤں ملکہ غزنی کے خلوت کدے سے نکل کر چلا گیا۔